اگر ابھی اسی لمحے آپ کی سانس رک جائے تو کیا آپ کے چہرے پر سکون ہوگا یا خوف؟ کیا آپ کے دل میں اطمینان ہوگا یا افسوس؟ کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں تیار ہوں، یا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صرف یہ کہتے رہ گئے کہ ابھی وقت ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت نہ عمر دیکھتی ہے نہ حالت، وہ بس آتی ہے اور انسان کے پاس صرف اس کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہو سکتی ہے، ایک ایسا انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ ایک شہر کی روشن گلیوں میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا جو دنیا دے سکتی ہے، دوست، آزادی، وقت، خوشیاں، سب اس کے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ تھی۔ وہ ہنستا تھا مگر اس کی ہنسی میں سکون نہیں تھا، وہ لوگوں کے درمیان ہوتا تھا مگر خود سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی راتیں لمبی تھی اور دن بے مقصد، نماز کی طرح زندگی نکل چکی تھی، قرآن اس کے لیے صرف ایک کتاب رہ گیا تھا، اور اللہ وہ صرف مشکل وقت میں یاد آتا تھا۔ وہ بار بار خود کو یہ کہہ کر بہلاتا کہ ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، بعد میں سب ٹھیک کر لوں گا، لیکن ہر گزرتا دن اسے اپنے رب سے مزید دور کر رہا تھا۔ ایک رات وہ اکیلا بیٹھا تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر مکمل خاموشی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا مگر دل کہیں اور تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک سوال آیا، آج اگر میری موت آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوال تو دیکھنے میں سادہ تھا مگر اس سوال نے اس کے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے موبائل بند کیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا جیسے پہلی بار وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ اس کے ذہن میں اس کے تمام گناہ آنے لگے، وہ لمحے جب اس نے غلطی کی، وہ وقت جب اس نے اللہ کو بھلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ میرے لیے بھی معافی ہے، کیا میں واپس آ سکتا ہوں؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ اس نے روتے ہوئے توبہ کی، ایسی توبہ جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ بدل جائے گا۔ اگلی صبح فجر کی اذان نے اسے جگایا۔ اس نے پہلی بار اس اذان کو محسوس کیا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ وہ مسجد گیا، اس کے قدم بھاری تھے مگر دل ہلکا ہو رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے وہ سکون محسوس کیا جو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے اپنے فون سے وہ چیزیں ختم کی جو اسے گناہ کی طرف لے جاتی تھی۔ اس نے اپنے دوست بدلے، اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ شروع میں مشکل تھی، نفس بار بار اسے پیچھے کھینچتا، پرانی عادتیں واپس بلاتی تھی، لیکن وہ ڈٹا رہا کیونکہ اب اس کی زندگی کا مقصد بدل چکا تھا۔ اب وہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے جینا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے دل میں سکون بڑھتا گیا۔ وہی انسان جو کبھی راتوں کو گناہوں میں گزارتا تھا اب راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہی انسان جو لوگوں کو غلط راستے پر لے کر جاتا تھا اب لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے چہرے پر نور تھا، اس کی باتوں میں اثر تھا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن اس پر سخت آزمائش آئی۔ اس کا کاروبار ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، لوگ اس سے دور ہو گئے، وہ اکیلا رہ گیا۔ لیکن اس بار وہ نہیں ٹوٹا۔ اس بار اس نے کہا، میرا رب میرا ساتھ ہے۔ پہلے وہ مشکل میں گناہوں کی طرف جاتا تھا، اب وہ مشکل میں اللہ کی طرف جاتا تھا۔ وہ سجدے میں گرتا، روتا، دعا کرتا اور اللہ سے مدد مانگتا، اور آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ اللہ نے اس کے لیے ایسے راستے کھولے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے لیے دنیا سب کچھ نہیں تھی۔ اب اس کے لیے سب سے اہم اس کا رب تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تاریک جگہ پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک اندھیری کی طرف اور ایک روشنی کی طرف، اور اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارے اعمال ہیں۔ وہ ڈر گیا، لیکن پھر بھی اچانک روشنی والا راستہ روشن ہونے لگا، جیسے اس کی توبہ اور نیکیاں اسے بچا رہی ہیں۔ وہ جاگ گیا
اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر دن ایک موقع ہے، اور اس نے اپنی باقی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ لوگوں کی مدد کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور خود کو بہتر بنانا۔ پھر ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ بڑھتی بیماری نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ لوگ اس کے پاس آئے لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی سے ملنے جا رہا ہو جس سے وہ بہت محبت کرتا ہو۔ اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ میں واپس آ رہا ہوں، اور اس کی روح اس کے سکون کے ساتھ ہی نکل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہا تھا، وہ توبہ کر کے جا رہا تھا اور نیک اعمال لے کر جا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی محبت لے کر جا رہا تھا۔ اب ایک لمحہ رک کر سوچئے، کیا ہم بھی اس نوجوان کی طرح ہیں؟ کیا ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے؟ لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں کل ملے گی؟ زندگی بہت مختصر ہے اور موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، اس لیے آج ہی فیصلہ کریں، ابھی فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں اور اسے وہ مقام دیتے ہیں جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ آج بھی دروازہ کھلا ہے، آج بھی موقع ہے، بس ایک قدم آپ کو اٹھانا ہے اور اللہ کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کامیاب ہوں گے، آمین۔ اور دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ آپ کے لیے